وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ومهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. هذا لفظ البخاري. ولمسلم قال إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المسلمين خير؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسری حدیث ہے. حضرت ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کہ عبداللہ ابن عمر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند نہیں، یہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص ہیں. عمر ابن العاص کے فرزند ہیں. صحابہ میں معروف متقی، پرہیزگار، شب زندہ دار، فقیہ، محدث اور علم کا خزانہ سمجھے جاتے تھے. یہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلم وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھوں سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. والمہاجر، اور مہاجر وہ ہے من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، جس نے اس چیز سے ہجرت کر لی جس سے اللہ کریم نے منع کر دیا ہے. ھذا لفظ البخاری. یہاں تک یہ حدیث بخاری شریف کی ہے. اس میں دو باتیں حضور نے ارشاد فرمائیں. پہلا ارشاد عالی یہ ہے کہ مسلم کون ہے؟ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی مسلمان کو کوئی خطرہ نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غیر مسلموں کو ایذا دیتا ہو، نہیں. معاشرے کے رہنے والے جب وہ مسلمانوں کا تحفظ کرے گا تو اس کا مطلب ہے پورے معاشرے کو وہ تحفظ جائے گا. تو شارحین حدیث نے اس کی شرح میں فرمایا ہے کہ غیر مسلم بھی جو فساد نہ کریں، جو اسلام کے مقابلے میں نہ آئیں، جو برائی نہ کریں، ان کو بھی یہ محیط ہے، وہ بھی اس تحفظ، اس پناہ میں آ جاتے. سبحان اللہ. کہاں سے شروع کریں؟ نیچے سے لگیں یا اوپر سے؟ ہر طرف ایک ہی عالم ہے. ایک زمانہ تھا، ہم نے وہ کہانیاں پڑھی، بزرگوں سے حکایات سنی. وہ زمانہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہر بادشاہ ولی اللہ ہوتا، اس لیے کہ جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. بادشاہ کو تو کوئی مجبوری نہیں، اس نے جو کہہ دیا وہ نہ کرے، اسے تو کوئی بادشاہ تو وہی ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. تو وہ اپنے اختیارات کی حد میں تو لوگ کہتے تھے یہ بادشاہ ولی اللہ ہیں، بھئی جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں. اب زمانہ ایسا بدلا کہ سب سے زیادہ جھوٹ حکمران بولتے. کیسی عجیب بات. ہر بندہ کم از کم جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے. یہی حکومت کے وعدے، آپ نے 75 سال ہو گئے پاکستان کو، طرح طرح کی حکومتیں آئیں، حکمرانوں نے وعدے کیے. کبھی آپ کو اعتبار آیا کہ یہ جو حکمران کہہ رہا ہے یہ ایسا ہوگا؟
کسی کو یقین نہیں ہوتا جی کہہ رہے ہیں بس یہ کہنے کی بات ہے، ایسا ہی نہیں ہوتا، یہ بالکل کام الٹ ہو گیا۔ تو جو با اختیار ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، تو جو کمزور بے اختیار ہیں وہ کہاں سچ بول رہے ہیں؟ پھر عجیب مصیبت یہ ہے کہ صرف جھوٹ نہیں بولتے، دوسرے کی ایذا کا سبب بنتے۔ ایک زمانہ تھا، ہم نے وہ دیکھا، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی سیاسی مخالفت کرتی ہیں، مقابلہ کرتی ہیں حصول اقتدار کے لیے، لیکن مقابلہ یہ ہوتا تھا، سیاستدان مقابلہ یہ کرتے تھے کہ ان کے منشور سے ہمارا منشور بہتر ہے، اگر ہمیں آپ ووٹ دیں گے تو ہم یہ کام بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، یہ بھی کریں گے، ملک کا یہ فائدہ ہوگا، عوام کو یہ سہولت ملے گی، آپ کی خاطر یہ کام کریں گے، یہ مقابلہ ہوتا تھا۔ دوسری سیاسی جماعت اپنا منشور بناتی تھی، وہ کوشش کرتی تھی کہ ان سے میرا منشور بہتر ہو، اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اگر ہمیں ووٹ دو گے تو ہم یہ کام بھی کریں گے، تعلیم عام کر دیں گے، تعلیم مفت کر دیں گے، غریبوں کا علاج مفت کر دیں گے، اسپتالوں کو مفت دوائیں دیں گے، مشینیں فراہم کریں گے، ہم تمہارے گاؤں گاؤں میں سڑکیں بنا دیں گے، بجلی لگا دیں گے، یہ تعمیری کام بتا دیں۔ آج کا آپ تجزیہ کر لو، بڑے سے بڑا سیاسی لیڈر جب سٹیج پہ آتے تو دوسرے کے گناہ گنواتے ہیں، اس نے یہ جھوٹ بولا، اس نے یہ وعدہ کیا نہیں کر سکا، یہ پیسے کھا گیا، یہ چور ہے، یہ بے ایمان ہے، یہ فلاں ہے فلاں۔ اب دوسرا آ جاتے وہ کہتا ہے یہ ہے ہی جھوٹا جو بول، یہ بکواس کر رہا ہے، اس کی کوئی نہیں بتاتا کہ یار میں کچھ نیکی کروں گا۔ اب اگر آپ دوسرے کے گناہ گنتے رہیں تو کیا وہ آپ کی نیکیاں بن جائیں گی؟ لیکن اب ہم سٹیج پہ دیکھتے ہیں، کوئی ایک نہیں، سب سیاستدان، ساری سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے گناہ گنواتے رہتے ہیں، اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، اس نے تو جو کیا، آپ اپنا پروگرام دو بھائی، آپ اس کے گناہ گنواتے رہو گے، اپنی نیکیاں بتاؤ۔ میرا خیال ہے کوئی تعمیری کام، کوئی نیکی کسی کے دامن میں رہی نہیں۔ یہ وہاں سے ایذائے مسلم شروع ہوتی ہے جو زبان سے دی جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو رواج اعلیٰ سطح سے سیاسی لیڈروں سے، پیروں سے، بزرگوں سے، علماء سے شروع ہوتا ہے، وہ عوام میں سرائیت کر جاتا ہے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کی پیروی کرتے ہیں، ان جیسا بننا چاہتے ہیں۔ اب یہ مصیبت وہاں سے شروع ہو کر عام آدمی تک آ گئی ہے، کوئی اپنی خوبی نہیں بتاتا، دوسرے کے گناہ گنواتا ہے۔ حتیٰ کہ ہم جو فرقے بن گئے ہیں اسلام میں، اگر ہم اپنے اپنے فرقے کی بات کرتے ہیں تو کوئی یہ نہیں بتاتا کہ جو میرا فرقہ ہے اس میں یہ کہتا ہے، جو اس کا ہے اس میں یہ قصور ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ یار تمہارے پاس کوئی بہتری ہے تو وہ بتاؤ، خرابی تو ہے اسے جانے دو۔ اب اس سے نہ محراب و منبر محفوظ ہے، نہ نظام خانقاہی محفوظ ہے۔ پھر سب سے آگے جو بازی لے گیا اس میں وہ میڈیا۔ میڈیا کی زبان اتنی زہر آلود، اتنی تلخ ہو گئی ہے کہ کوئی اس سے بچ کے دکھائے۔ وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، اور سوشل میڈیا ہو یا دوسرا ہو، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، بہتان بہتان بہتان، برائی برائی برائی۔ یار پورے اخبار میں
کوئی نیکی کی خبر نہیں ہوتی؟ کیا پورے ملک میں 25 کروڑ لوگوں میں کوئی نیکی نہیں کرتا؟ 24 گھنٹے ٹی وی چلتا ہے، 24 گھنٹے تنقید ہوتی ہے، تعریف کسی کی نہیں ہوتی۔ کیا صرف برائی 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 ہے؟ یا میڈیا صرف برائی کو اچھالنا چاہتا ہے؟ ہاں جی فلاں جگہ قتل ہو گیا، ٹھیک ہے بھی قتل ہو گیا، خبر آ گئی جی آج فلاں جگہ فلاں نام کا بندہ اسے گولی مار دی گئی، قتل ختم ہو گئی۔ نہیں، ختم کہاں ہوئی، اب تو شروع ہوئی ہے۔ ہمارا فلانا نمائندہ ہے، بھائی تم بتاؤ کیا ہوا، ایس پی سے فون ملو، ایس پی صاحب بتاؤ کیا ہوا، تھانے صاحب سے ملو، تھانے صاحب بتاؤ کیا ہوا، فلاں سے ملو، وہاں فلاں نمائندے بتاؤ گولی کس طرح چلی، پستول کے آگے سے نکلی پیچھے سے نکلی، اس کو لگی کہ نہ لگی، کون مرا کون جیا، وہ سارا دن اس پہ بحث ہوتی رہی۔ یار برائی پھیلانا تو خود ایک بڑا ظلم ہے۔ برائی کی خبر اول تو دینی نہیں چاہیے۔ کیوں لوگوں کو پھیلاتے ہو، کیوں دہشت پھیلاتے ہو، کیوں ترغیب دیتے ہو لوگوں کو کہ بندوں کو گولی بھی ماری جا سکتی ہے؟ گناہ کا اشتہار بھی ترغیب گناہ میں آتا ہے، اور بھی سوچتے ہیں کہ اس نے مار دی میں بھی مار سکتا ہوں، پھر بڑھا چڑھا کر پھر میڈیا انہیں ہیرو بنا، وہ بڑا دلیر آدمی ہے جس نے 25 بندے قتل کر دیے۔ اور یار خدا کا خوف کرو۔ اور اول تو نیکی کی خبر کوئی نہیں ہوگی، اگر ہوگی تو 2-3 لفظوں میں ہوگی، بابا جی یہ کام ہو گیا، بس چلو وہ بات ختم ہو، یعنی نیکی پہ کوئی زور نہیں ہوگا، برائی پہ بیان بیان بیان، پھر ایک دوسرے کی تضحیق، پھر لوگوں کی توہین۔ تو بات کے مختلف انداز ہیں۔ ایک بندہ واقعی برا ہے، برائی کرتا ہے، آپ اس کی برائی بیان کر سکتے ہیں متعلقہ ادارے کے سامنے کہ یہ جی رشوت لیتا ہے، آپ گواہی دیں، ثابت کریں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو مجلس میں بیٹھ کر باتیں نہ، لوگوں کے سامنے باتیں نہ کریں، میڈیا پہ باتیں نہ کریں۔ یہ میڈیا پہ چور 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 چور، یہ کیا فائدہ؟ بھئی چور ہے، آپ کے پاس ثبوت ہے، آپ عدالت جائیں، ثبوت کریں، چور کو سزا دلوائیں۔ یہ نہیں کر سکتے تو زبان بند رکھیں۔ اگر واقعی چور ہے اور آپ اس کے منہ پہ نہیں کہہ رہے، اس کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں، تو یہ غیبت ہے۔ واقعی اس بندے میں وہ قصور ہے اور آپ اس کے پیٹھ کے پیچھے بات کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ اور غیبت ایسی ہے جیسی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ اگر اس میں وہ قصور ہے ہی نہیں تو پھر تو بہتان ہو گیا، بہتان تو اس سے بڑا جرم ہے۔ غیبت ہے یہ کہ ایک بندہ واقعی چور ہے، لیکن اس کی پیٹھ کے پیچھے آپ لوگوں کو، غیر متعلقہ لوگوں کو بتا رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ ہاں آپ پولیس میں رپورٹ درج کراتے ہیں، عدالت کو بتاتے ہیں، وہ غیبت نہیں ہے۔ جو ادارہ با اختیار ہے اس کی جواب دہی کر سکتا ہے، وہاں بتاتے ہیں، شہادت، وہ غیبت نہیں ہے، وہ بتانی چاہیے۔ لیکن آپ مجلس میں بیٹھ کر، ٹی وی پہ آ کر، ریڈیو پہ آ کر، اشتہار اخبار میں دے کر چور 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 کر دیتے ہیں، یہ غیبت ہے، یہ بڑا ظلم ہے، برائی پھیلانے کے مترادف ہے۔ تو کیا زبان کی اس چوٹ سے کوئی بچا ہوا ہے؟ اگر کوئی بھی محفوظ نہیں ہے تو کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیونکہ پیچھے تو یہ کہہ دے المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہوں، یعنی جس کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے تو مفہوم تو یہ ہے کہ پھر وہ خود مسلمان نہیں ہے۔ جب یہ ارشاد ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے مسلمان محفوظ ہوں، تو جس کی زبان سے مسلمان محفوظ نہیں ہے وہ کیا ہے؟ پھر وہ مسلمان نہیں ہے، یہی مفہوم بنتا ہے نا۔ تو پھر ہم کیا مسلمان ہیں کہ ہم ممبر پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کے رسول کی بات نہیں کرتے، دوسروں کے گناہ گننا شروع کر دیتے، اس میں یہ بھی گناہ ہے، اس میں یہ بھی۔ اللہ کے بندے،
یہ اللہ کا دربار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے، اللہ کی بات کرو، اللہ کے رسول کی بات کرو، جس میں جو عیب ہے اس نے اللہ کے پاس جانا ہے، وہ اس کا حساب لے لے گا۔ آپ نے تو حساب نہیں لینا کسی کا، آپ نے تو اپنا دینا ہے، بھائی اس کی فکر کرو۔